بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ فصل ہفتم جمع بین الصلاتین۔ بیان مسئلہ: نماز خالق اور مخلوق کے درمیان ایک اہم ترین رابطہ اور تربیت کے ایک اعلیٰ ترین لاہ عمل کا نام ہے۔ نماز خود سازی اور تزکیہ نفوس کا ایک بہترین وسیلہ اور فحشاء و منکر سے روکنے والے عمل کا نام ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اور باجماعت نماز مسلمانوں کی قوت و قدرت اور ان کی صفوف میں وحدت کا مظہر اور اسلامی معاشرے کے لیے با افتخار زندگی کا باعث ہے۔ نماز اصولی طور پر دن رات میں 5 مرتبہ انجام دی جاتی ہے، جس سے انسان کے دل و جان ہمیشہ فیض الہی کے چشمے جلال سے دھلتے رہتے ہیں۔ نماز کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا اور اس کے لیے قرۃ عین فی الصلاۃ ارشاد فرمایا، اور اسے مومن کے معراج شمار کرتے ہوئے الصلاۃ معراج المومن کی صدا بلند کی، اور اسے متقین کے لیے قرب الہی کے وسیلے کے عنوان سے متعارف کرایا۔ اس مقام پر موضوع سخن یہ ہے کہ کیا 5 نمازوں کا 5 اوقات میں علیحدہ علیحدہ انجام دینا ایک واجبی حکم ہے، اور اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے، جس طرح وقت سے پہلے نماز پڑھ لینا اس کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے، یا اسے 3 وقتوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، یعنی ظہر و عصر کی نماز اور مغرب و عشاء کی نماز کو جمع کر کے ادا کیا جائے۔ علماء شیعہ مکتب اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے عموماً اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں انجام دینا جائز ہے، اگرچہ افضل و بہتر یہ کہ نماز پنجگانہ کو 5 وقتوں میں انجام دیا جائے، لیکن علماء اہل سنت کی اکثریت سوائے چند ایک کے اس بات کی قائل ہے کہ نماز پنجگانہ کو علیحدہ علیحدہ 5 اوقات میں انجام دینا واجب ہے۔ صرف عرفے کے دن میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے، اور عید قربان کی رات مشعر الحرام میں مغرب و عشاء والی نماز کو اکٹھا بجا لایا جا سکتا ہے۔ البتہ بہت سے علماء نے سفر اور بارش کے اوقات میں کہ جب نماز جماعت کے لیے مسجد میں رفت و آمد مشکل ہو، 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ شیعہ فقہا کی نظر میں جیسا کہ بیان ہوا، نماز پنجگانہ کے جدا جدا پڑھنے کی فضیلت پر تاکید کے ساتھ نمازوں کو 3 اوقات میں بجا لانے کی اجازت اور ترسیخ کو ایک عطیہ الہی شمار کیا جاتا ہے، جسے امر نماز میں سہولت اور لوگوں کے لیے وسعت کی خاطر پیش کیا گیا ہے، اور اس اجازت کو روح اسلام کے ساتھ سازگار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام آسان و سہل ایک شریعہ ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نماز کے لیے 5 وقتوں پر علیحدہ علیحدہ تاکید کبھی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ اصل نماز بالکل فراموش ہو جائے اور بعض لوگ نماز کو ترک کر دیں۔ اسلامی معاشروں میں 5 اوقات پر اصرار کے آثار: کیوں بہت سے اہل سنت فقہا روایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سفر کے دوران اور بارش کے اوقات میں 2 نمازوں کے اکٹھا پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یقیناً امت کی سہولت کی خاطر یہ احکام نازل ہوئے ہیں۔ یہ تسہیل تقاضا کرتی ہے کہ دیگر مشکلات میں بھی، چاہے سابقہ زمانے میں ہوں یا اس دور میں، نماز کے جمع کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ کارخانوں میں بہت سے مزدوروں، دفتروں میں بہت سے ملازمین اور کلاسوں میں بہت سے طالب علموں کو 5 وقت نماز کی فرصت نہیں ملتی ہے، یعنی ان کے لیے کام کرنا کافی دشوار اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پس ان روایات کے مطابق جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان پر تاکید کی ہے، اگر لوگوں کو 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو اس اعتبار سے ان کے کام میں سہولت حاصل ہوگی اور نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ترک نماز میں اضافہ ہوگا اور تارک الصلاۃ لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل سنت کے جوان نماز کو چھوڑتے ہیں اور اہل تشیع میں تارکین نماز کی تعداد بہت کم ہے۔ انصاف یہ ہے کہ مجھے ایک سہل اور آسان شریعت کے ساتھ مابوس کیا گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے والی متعدد
روایات کی روشنی میں لوگوں کو 3 اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اسی طرح فرادہ نماز کی بھی اجازت دینی چاہیے تاکہ زندگی کی مشکلات ترک نماز کا موجب نہ بنے۔ اگرچہ اسلام میں 5 وقت نماز کی فضیلت پر تاکید ہوئی ہے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے جواز پر روایات۔ اہل سنت کی معروف کتب جیسے صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، موطا مالک، مسند احمد، سنن نسائی، مصنف عبد الرزاق اور دیگر مشہور کتابوں میں تقریباً 30 روایات نقل کی گئی ہیں جن میں بغیر سفر اور بارش کے، بغیر خوف اور ضرر کے نماز ظہر و عصر یا نماز مغرب و عشاء کے اکٹھا پڑھنے کو نقل کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر روایات کو ان 5 مشہور اصحاب نے نقل کیا ہے۔ نمبر 1 ابن عباس، نمبر 2 جابر ابن عبداللہ انصاری، نمبر 3 ابو ایوب انصاری، نمبر 4 عبداللہ ابن عمر، نمبر 5 ابو ہریرہ۔ ان میں سے بعض کو ہم قارئین محترم کے لیے نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1 ابو زبیر نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی خوف اور سفر کے نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا انجام دیا۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر سے پوچھا کہ پیغمبر اکرم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہنے لگے یہی سوال میں نے ابن عباس سے کیا تھا تو انہوں نے جواب میں کہا تھا حضرت کا مقصد یہ تھا کہ میری امت کا کوئی مسلمان بھی زحمت میں نہ پڑے۔ نمبر 2 ایک اور حدیث میں ابن عباس سے بیان نقل کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم نے مدینے میں بغیر کسی خوف اور بارش کے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو اکٹھا انجام دیا۔ حدیث کے ذیل میں آیا کہ جب ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر اکرم کا اس جمع بین الصلاتین سے کیا مقصد تھا تو انہوں نے جواب میں کہا حضرت کا یہ مقصد تھا کہ کوئی مسلمان بھی زحمت و مشقت سے دوچار نہ ہو۔ عبداللہ ابن شفیق کہتے ہیں ایک دن ابن عباس نے نماز عصر کے بعد خطبہ پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے نماز کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ ایسے میں بنو تمیم قبیلے کا ایک آدمی آیا، وہ مسلسل نماز کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ اس پر ابن عباس نے کہا تو مجھے سنت رسول سکھانا چاہتا ہے؟ اے بے حسب و نسب، میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا نے نماز ظہر و عصر کو اسی طرح نماز مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھا ہے۔ عبداللہ بن شفیق کہتا ہے کہ میرے دل میں شک سا پیدا ہو گیا، میں ابو ہریرہ کے پاس آیا اور ان سے یہی بات دریافت کی، انہوں نے ابن عباس کے کلام کی تصدیق کی۔ نمبر 4 جابر ابن زید لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا پیغمبر اکرم نے 7 رکعتیں اور 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی۔ مغرب اور عشاء کی نماز، اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز کے اکٹھا پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 5 سعید بن جبیر ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینے میں بغیر دشمن کے خوف اور بارش کے ظہر و عصر کی نماز، اسی طرح مغرب و عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت کا اس کام سے کیا مقصد تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی امت مشقت میں نہ پڑے۔ نمبر 6 امام احمد بن حنبل نے بھی اسی کی مشابہ حدیث اپنی کتاب مسند میں ابن عباس سے نقل کی ہے۔ نمبر 7 امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں مدینے کا ذکر کیے بغیر ابن عباس سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ رسول خدا نے ظہر و عصر کی نماز کو، اسی طرح مغرب و عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھا، حالانکہ نہ تو دشمن کا خوف تھا اور نہ ہی بارش کا خطرہ۔ نمبر 8 مصنف عبد الرزاق نامی کتاب میں جناب عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے بغیر سفر کے یعنی قیام کی حالت میں ظہر و عصر کی نمازوں کو اکٹھا پڑھایا۔ کسی نے ابن عمر سے پوچھا آپ کے خیال کے مطابق پیغمبر اکرم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس پر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے انجام دیا کہ اگر امت میں سے کوئی ان 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لے تو زحمت میں مبتلا نہ ہوں، لوگ اس پر اعتراض نہ کریں۔ نمبر 9 جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں رسول خدا نے مدینے میں بغیر دشمن کے خوف اور بغیر کسی عذر کے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا تاکہ امت کے لیے اجازت اور رخصت شمار ہو۔ نمبر 10 ابو ہریرہ نیز نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے مدینے میں بغیر دشمن کے خوف کے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا۔ نمبر 11 عبداللہ بن مسعود بھی نقل کرتے ہیں کہ
رسول خدا نے مدینے میں ظہر و عصر کی نماز اسی طرح مغرب و عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سبب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث موجود ہیں جو اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہاں پر 2 سوال پیش نظر ہیں۔ نمبر 1، مذکورہ احادیث کا نتیجہ۔ مذکورہ بالا تقریباً تمام احادیث میں کہ جو اہل سنت کی مشہور اور درجہ اول کی کتب میں ذکر ہوئی ہیں، ان کی سند بعض بزرگ اصحاب تک پہنچتی ہے۔ 2 نکات پر تاکید کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول خدا نے 2 نمازوں کو اس حال میں اکٹھا انجام دیا کہ کسی قسم کی مشکل جیسے دشمن کا خوف، سفر، بارش وغیرہ درپیش نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد امت کو رخصت دینا اور اسر و حرج سے نجات دلانا تھا۔ آیا ان نکات کی روشنی میں سزاوار ہے کہ بعض لوگ اعتراض تراشی کریں اور یوں کہیں کہ یہ اکٹھا پڑھنا اضطراری موارد میں تھا؟ ہم کیوں ان حقائق سے چشم پوشی کریں اور اپنے خام نظریات کو رسول خدا کے صریح فرامین پر ترجیح دیں؟ خدا اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، لیکن افسوس یہ کہ امت کے بعض متعصب لوگ اجازت نہیں دیتے۔ آخر کیوں؟ یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ مسلمان جوان ہر حال میں اور ہر جگہ پر اسلامی ممالک کے اندر اور باہر یونیورسٹیوں، دفتروں اور کارخانوں میں اس اہم ترین اسلامی فریضہ یعنی یومیہ نمازوں پر عمل کریں؟ ہمارا نظریہ ہے کہ اسلام قیامت تک ہر زمان اور مکان کے لیے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنی وسعت نظری کے ذریعے تمام دنیا کے مسلمانوں اور تمام زمانوں اور صدیوں کے لوگوں کو مد نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر تمام لوگوں کو 5 وقت میں نماز پڑھنے پر مقید کریں گے تو اس کے نتیجے میں بعض لوگ تارک الصلاۃ ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی امت پر احسان کیا اور کام کو آسان کر دیا تاکہ سب لوگ ہر زمان و مکان میں آسانی کے ساتھ روزانہ کی نمازوں کو بجا لا سکیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور اللہ نے تم پر دین کے مسئلے میں کوئی حرج اور مشقت نہیں رکھی۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ نمبر 2، قرآن مجید اور نماز کے 3 اوقات۔ اسی مسئلے میں تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیات میں جب نماز کے اوقات کا تذکرہ کیا گیا وہاں یومیہ نمازوں کے لیے صرف 3 اوقات ذکر کیے گئے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ کیوں ان بھائیوں میں سے ایک گروہ 5 اوقات کے وجوب پر اصرار کرتا ہے۔ 5 اوقات میں نماز کی زیادہ فضیلت کے بارے میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہمیں بھی اگر توفیق الہی شامل رہے تو 5 اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اختلاف صرف ان 5 اوقات کے وجوب کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، پہلی آیت سورہ ہود میں ہے، دن کے 2 اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز ادا کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ نماز سے صبح کی طرف جو دن کی ابتدا میں انجام دی جاتی ہے اور نماز ظہر و عصر کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا وقت سورج غروب ہونے تک باقی ہے۔ الفاظ دیگر نماز ظہر و عصر کے وقت کا غروب آفتاب تک باقی رہنا اس آیت سے بآسانی استفادہ ہوتا ہے، اور زلفاً من اللیل کے جس میں لفظ زلف استعمال ہوا ہے، جس کے بارے میں مختار الصحا اور راغب نے کتاب المفردات میں لکھا ہے کہ یہ زلف کی جمع ہے اور اسے رات کے ابتدائی حصوں کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ زلف من اللیل مغرب اور عشاء کے وقت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر پیغمبر اکرم نمازوں کو عام طور پر 5 وقتوں میں انجام دیتے تھے تو وہ یقیناً ان 5 اوقات کی فضیلت کے اعتبار سے تھا کہ جس کے ہم سب معتقد ہیں۔ ہم کیوں قرآن مجید کی آیت کے ظہور سے چشم پوشی کریں اور دوسری تعویلوں کو تلاش کریں؟ نمبر 2، دوسری آیت سورہ اسراء میں ہے، نماز ظہر کو زوال آفتاب کے آغاز سے رات کی تاریکی تک ادا کرو، اسی طرح قرآن فجر نماز صبح ادا کرو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 78۔ دلوک تمائل ہونے اور جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ نصف النہار سے سورج کے تمائل کی طرف اشارہ ہے، یعنی زوال کا وقت ہے۔ غسق اللیل رات کی تاریکی کے معنی میں، یعنی بعض نے اسے رات کی ابتدا سے تعبیر کیا اور بعض نے آدھی رات کے معنی میں اس کی تفسیر کی ہے، جیسا کہ راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ غسق رات کی اور تاریکی کی شدت کے معنی میں ہے اور یہ وہی آدھی رات کے وقت ہوتا ہے۔
ان معنی کے مطابق دلوک الشمس سے نماز ظہر و عصر کے وقت کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے، اور غسق اللیل سے نماز مغرب و عشاء کے وقت کی انتہا کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن فجر سے نماز صبح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جناب فخر رازی نے اس آیت کی بہترین تفسیر بیان کی ہے۔ وہ یوں رقم تراز ہیں کہ اگر ہم کلمہ غیث کو رات کی تاریکی کے آغاز کے معنی میں تفسیر کریں، جیسا کہ ابن عباس، عطا اور نضر بن شمیل بھی اسی کے قائل ہیں، تو اس وقت غیث سے مغرب کے ابتدائی وقت کی طرف اشارہ ہوگا، اور اس بنا پر آیت میں 3 اوقات ذکر ہوئے ہیں: زوال کا وقت، غروب کا وقت اور فجر کا وقت۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ 3 اوقات تقاضا کرتے ہیں کہ زوال نماز ظہر و عصر کا مشترکہ اور غروب نماز مغرب و عشاء کا مشترکہ وقت ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نماز ظہر اور عصر کو اسی طرح نماز مغرب اور عشاء کو بغیر کسی قید و شرط کے اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ جناب فخر رازی نے یہاں تک تو بالکل صحیح بات بیان کی تھی اور آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھا اور سمجھایا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان بغیر عذر و سفر کے جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم آیت کو عذر کی حالت میں محدود کریں گے۔ موصوف کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ہمارے پاس آیت کو صرف حال عذر میں محدود کرنے پر دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ متعدد روایات میں موجود ہیں جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ رسول خدا نے بغیر عذر اور بغیر سفر کے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء اور نماز مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھا تاکہ امت کو سہولت دی جا سکے اور وہ اس رخصت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ علاوہ ازیں آیت کے اطلاق کو کس طرح انتہائی محدود موارد کے ساتھ مختص کیا جا سکتا ہے، حالانکہ علم اصول میں یہ بات مسلم ہے کہ تخصیص اکثر جائز نہیں ہے۔ بہرحال آیت نے بالکل وضاحت کے ساتھ نماز کے جو 3 اوقات ذکر کیے ہیں ان سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ سابقہ بیان سے ہم مندرجہ ذیل نتائج اخذ کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ 5 نمازوں کی 3 اوقات میں بجاوری کو جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 2، فریقین کی کتب میں بیان کی جانے والی اسلامی احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کئی مرتبہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا تھا، حالانکہ نہ ہی سفر میں تھے اور نہ ہی کوئی اور عذر تھا، اور اس کام کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے رخصت شمار کیا تاکہ وہ مشقت سے دوچار نہ ہوں۔ نمبر 3، اگرچہ 5 اوقات میں نماز پڑھنا فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت پر اصرار کرنے اور ترخیص کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے بہت سے لوگ بالخصوص جوان نسل اصل نماز سے فرار کر جاتے ہیں، اور اس بات کی تمام ذمہ داری ترخیص کے مخالفین کے دوش پر آتی ہے۔ کم از کم اہل سنت علماء اتنا قبول کر لیں کہ اس مسئلے میں ان کے جوان بھی مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے فتوے پر عمل کر لیں، جیسا کہ بزرگ عالم دین شیخ الازہر جناب شیخ محمد شلتوت نے مذہب جعفریہ کے تمام فتاوی پر عمل کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ آخر میں ہم دوبارہ تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ آج کل دنیا میں بہت سے مزدوروں، ملازمین، اسکول اور کالجز کے طلباء اور دیگر طبقات کے لوگوں کے لیے 5 اوقات میں علیحدہ نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ رسول خدا کی دی گئی اس سہولت سے استفادہ کریں جو آج کل کے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے عنایت کی گئی ہے، تاکہ نسل جوان اور دیگر لوگ نماز ترک کرنے کے بہانے نہ بنائیں؟ کیا سنت پر اس حد تک اصرار کرنا صحیح کہ جو فریضہ کے ترک کرنے کا سبب بنے؟ 8ویں فصل، وضو میں پاؤں کا مسح، قرآن مجید اور پاؤں کا مسح۔ وضو میں پاؤں کا مسح ایک اور ایسا اعتراض ہے جسے اہل سنت کے بعض علماء شیعوں پر کرتے ہیں، چونکہ ان کی اکثریت پاؤں دھونے کو واجب سمجھتی ہے اور پاؤں کے مسح کو کافی نہیں سمجھتی، حالانکہ قرآن مجید نے بالکل واضح الفاظ میں پاؤں کے مسح کا حکم دیا ہے۔ اس طرح مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کا عمل قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث، جن کی تعداد تقریباً 30 سے بھی زیادہ ہے، پاؤں کے مسح کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے اصحاب و تابعین، وہ لوگ جو اصحاب کے بعد والے زمانے میں تھے، کا عمل پاؤں کے مسح کے بارے میں موجود ہے، نہ پاؤں دھونے کے بارے میں۔
لیکن مقام افسوس ہے کہ بعض مخالفین نے ان تمام ادلہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے بغیر کسی غور و فکر کے ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور تند و تیز الفاظ کے ذریعے حق و عدالت سے دوری اختیار کرتے ہوئے اس مذہب حقہ کے پیروکاروں کی سرزنش شروع کر دی ہے۔ ابن کثیر مذہب اہل سنت کے معروف عالم دین اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں کہتے ہیں روافض ان کا مقصود اہل بیت کے پیروکار ہیں، نے وضو میں پاؤں دھونے کے مسئلے میں مخالفت کی ہے اور جہالت و گمراہی کی وجہ سے بغیر کسی دلیل کے مسئلے کو کافی سمجھ لیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت سے پاؤں دھونے کا وجوب سمجھا جاتا ہے اور رسول خدا کا عمل بھی آیت کے مطابق تھا۔ حقیقت میں ان کے پاس اپنے نظریے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض دیگر علماء نے بھی اس کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کی بات کو اخذ کر لیا اور اس مسئلے پر تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور اپنی دلخواہ نسبت شیعوں کی طرف دی ہے۔ شاید وہ اپنے تمام مخاطبین کو عوام تصور کر رہے تھے اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ایک دن محققین ان کی باتوں پر تنقید کریں گے اور انہیں باطل ثابت کریں گے، اس طرح انہیں اسلامی تاریخ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس مسئلے کا فیصلہ دریافت کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی سب سے آخری سورت کی آیت نمبر 6 میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر اور پاؤں کا ابھری ہوئی جگہ تک مسح کرو۔ واضح ہے کہ کلمہ ارجلکم اپنے پاؤں کا کلمہ رسوکم اپنے سر پر عطف ہے اور اس وجہ سے دونوں کا مسح کرنا واجب ہے نہ کہ دھونا، چاہے ارجلکم کو نصب کے ساتھ پڑھا جائے یا ہجر کے ساتھ۔ غور کیجیے، بہرحال قرآن مجید نے پاؤں کے بارے میں حکم صادر کر دیا ہے۔ عجیب توجیحات۔ بعض لوگوں نے جب قرآن مجید کے حکم کو اپنے پہلے سے معین کردہ مفروضے کے خلاف دیکھا تو توجیحات کرنا شروع کر دیں، ایسی توجیحات کے جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ من جملہ نمبر 1، یہ آیت سنت پیغمبر کی وجہ سے اور جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے ان کی خاطر منسوخ ہو گئی ہو۔ ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھا ہے کہ چونکہ سنت میں پاؤں دھونے کا حکم آیا ہے اس لیے ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ مسح والا حکم منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ اولاً تمام مفسرین نے اس بات کو قبول کیا کہ سورہ مائدہ وہ آخری سورہ ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی ہے اور اس کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ عام افراد بھی اس قسم کا جملہ نہیں بولتے، چاہے کہ قرآن مجید جو فصاحت کا اکمل و اتم نمونہ ہے اس قسم کا جملہ بیان کرے۔ پر جس طرح اہل سنت کے بعض محققین نے کہا ہے کہ بلا شک و شبہ نصب کی صورت میں کلمہ ارجلکم کا عطف برؤسکم کے محل پر ہوگا اور ہر حال میں آیت کا مفہوم یہی بنے گا، وضو کرتے وقت سر اور پاؤں کا مسح کرو۔ ثانیاً، جس طرح عنقریب بیان کیا جائے گا کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں پاؤں دھونے والی روایات نقل ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعدد روایات پاؤں کے مسح کے بارے میں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے۔ کس طرح ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید کے دستور کو اس قسم کی روایات کے ذریعے نسخ کر دیں؟ علاوہ بریں تعارض روایات کے باب میں ثابت کیا گیا کہ جب بھی روایات کے درمیان تضاد ہو تو قرآن مجید سے ان کی مطابقت کرنی چاہیے۔ جو روایات قرآن مجید کے مطابق ہوں انہیں قبول کر لینا چاہیے اور جو قرآن مجید کے مخالف ہوں ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرے کچھ افراد جیسے حساس نے احکام القرآن نامی کتاب میں لکھا ہے کہ وضو والی آیت مجمل ہے اور ہم احتیاط پر عمل کرتے ہوئے پاؤں دھو لیتے ہیں تاکہ دھونا بھی صادق آ جائے اور مسح بھی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ غسل، دھونا اور مسح کرنا دو مختلف متباین مفہوم ہیں اور دھونا ہرگز مسح کو شامل نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، ان کی پہلے سے قضاوت انہیں قرآن مجید کے ظہور پر عمل کرنے نہیں دیتی۔ نمبر 3، جناب فخر رازی کہتے ہیں کہ حتیٰ اگر جر کے
ساتھ بھی قرأت کی جائے یعنی ارجلکم کا رؤوسکم پر عطف کیا جائے تو بالکل واضح طور پر یہ پاؤں کے مسح پر دلالت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا مقصد پاؤں کا مسح کرنا نہیں ہوگا، بلکہ پاؤں کے مسح سے مراد یہ ہوگی کہ پاؤں دھوتے وقت پانی استعمال کرنے میں اسراف نہ کرو۔ حالانکہ اگر آیت قرآن میں اس قسم کے اجتہاد اور تفسیر بالرائے کا دروازہ کھل جائے تو پھر ظواہر قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہمیں اجازت ہو کہ ہم مسح کو دھوتے وقت اسراف نہ کرنے کے معنی میں لے لیں تو پھر تمام آیات کے ظواہر کی دوسری طرف تفسیر کی جا سکتی ہے۔ نص کے مقابلے میں اجتہاد اور تفسیر بالرائے بہت سے قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے زمانے میں اجتہاد در مقابل نص ایک قبیح اور غیر قابل قبول امر سمجھا جاتا ہے، اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر جس طرح آج ہم احادیث پیغمبر اور آیات قرآن کے مقابلے میں تعبد اور تسلیم محض رکھتے ہیں، اس زمانے میں یہ تعبد اس شدت و قوت کے ساتھ نہیں تھا۔ مثلا جب حضرت عمر نے اپنے معروف جملے میں کہا، دو متع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلال تھے، میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں، اور جو بھی اس حکم کی مخالفت کرے گا میں اسے سزا دوں گا، ایک متاع النساء اور دوسرا متاع الحج، یعنی حج تمتع اپنے خاص احکام کے ساتھ تو بہت کم یا اصلاً دیکھنے میں نہیں آیا کہ اصحاب میں سے کسی نے ان پر تنقید کی اور کہا ہو کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے، اور وہ بھی اس شدت کے ساتھ۔ حالانکہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی بڑے سے بڑا مسلمان فقیہ یا دانشمند کہہ دے کہ فلاں عمل رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا اور میں اسے حرام کر رہا ہوں، تو سب اس پر تعجب کریں گے اور اس کی بات وہ فضول اور غیر قابل قبول سمجھیں گے، اور جواب میں کہیں گے کہ کسی کو بھی حق نہیں کہ حرام خدا کو حلال یا حلال خدا کو حرام کر سکے، کیونکہ احکام کو منسوخ کرنا یا نص کے مقابلے میں اجتہاد کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ اسی لیے بعض موارد دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں فقہا احکام الہی کے مقابلے میں مخالفت کی جرات کرتے تھے۔ شاید پاؤں پر مسح کا انکار اور اسے دھونے میں تبدیل کرنے کا مسئلہ بھی اسی اجتہاد کا شکار ہوا ہوگا۔ شاید بعض لوگوں نے سوچا ہوگا کہ پاؤں چونکہ آلودگی کے نزدیک رہتے ہیں، بہتر ہے کہ انہیں دھو لیا جائے، چونکہ ان کے مسح کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں تو بعض لوگ ننگے پاؤں رہتے تھے اور بالکل جوتے نہیں پہنتے تھے۔ اسی وجہ سے آداب احترام مہمان میں سے ایک یہ تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اس کے پاؤں دھلواتے تھے۔ ہماری اس بات پر گواہ صاحب تفسیر المنار کا کی کلام ہے، منارکا کی کلام جسے انہوں نے آیت وضو کے ذیل میں پاؤں دھونے کے قائل افراد کی توجیہ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاؤں پر تر ہاتھ کھینچ دینے سے کہ جو اکثر اوقات غبار آلود اور کثیف ہوتے ہیں، نہ صرف کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پاؤں زیادہ کثیف ہو جاتے ہیں اور ہاتھ بھی آلودہ اور کثیف ہو جاتا ہے۔ اور اہل سنت کے معروف فقیہ ابن قدامہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ پاؤں چونکہ آلودگی کے نزدیک ہیں جبکہ سر اس طرح نہیں ہے، لہذا مناسب ہے کہ پاؤں کو دھو لیا جائے اور سر کا مسح کر لیا جائے۔ اس طرح انہوں نے اپنے اجتہاد اور استحسان کو ظاہر قرآن پر ترجیح دیتے ہوئے مسح کو چھوڑ دیا اور آیت کی غلط توجیہ کر دی ہے۔ اس گروہ نے شاید اس بات کو بھلا دیا کہ وضو نظافت اور عبادت دونوں کا مرکب ہے۔ سر کا مسح کرنا اور وہ بھی بعض کے فتوے کے مطابق صرف ایک انگلی کے ساتھ نظافت کا فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح پاؤں کا مسح بھی۔ حقیقت میں سر اور پاؤں کا مسح اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ وضو کرنے والا آدمی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، ورنہ نہ تو سر کا مسح نظافت کا موجب بنتا ہے اور نہ ہی پاؤں کا مسح۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنی قاصر عقول کے ساتھ احکام الہی میں تبدیلیاں کریں۔ جس وقت قرآن مجید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورت میں حکم دے دیا ہے کہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو لو اور سر اور پاؤں کا مسح کر لو، تو ہمیں اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے فلسفہ چینی کر کے اس حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اپنی مخالفتوں کی توجیہ کے لیے کلام خدا کی نامعقول توجیہات نہیں کرنی چاہیے۔ تفسیر بالرائے اور نص کے مقابلے میں اجتہاد دو ایسی عظیم مصیبتیں جنہوں نے بعض مقامات میں
فقہ اسلامی کے چہرے کو مخدوش کر دیا ہے۔ جوتوں پر مسح کرنا، واقعاً یہ عجیب بات ہے کہ جس نے ہر غیر جانبدار محقق کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ یہی برادران کے جو وضو میں پاؤں پر مسح کرنے کے جائز نہ ہونے پر اتنا اصرار کرتے ہیں اور پاؤں دھونے کو واجب سمجھتے ہیں، اکثر وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پاؤں دھونے کی بجائے جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مجبوری کے عالم میں نہیں بلکہ اختیار کی حالت میں، اور صرف سفر میں نہیں بلکہ حضر میں بھی، اور ہر حال میں جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ واقعاً انسان اس قسم کے احکام پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ پاؤں کا دھونا واجب تھا اور یا پھر جوتوں کے اوپر سے مسح جائز ہو گیا ہے۔ البتہ ایک گروہ کے جو فقہ اہل سنت کی نظر میں اقلیت شمار ہوتے ہیں، جوتوں پر مسح کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، جیسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب ابن عباس اور امام مالک کے جو اہل سنت کے ایک امام ہیں، ان کے فتووں کے مطابق جوتوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ حضرت عائشہ کے اہل سنت برادران، جن کی فتاویٰ اور روایات کے لیے خاص اہمیت کے قائل ہیں، ایک مشہور حدیث میں فرماتی ہیں، اگر میرے دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں، میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں وضو میں جوتوں پر مسح کروں، جبکہ وہ دن رات پیغمبر اکرم کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھ چکی تھیں۔ بہرحال اگر یہ برادران اہل بیت رسول کی احادیث کی پیروی کرتے کہ جو ظاہر قرآن کے مطابق ہیں تو کبھی بھی پاؤں کے مسح کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہ کرتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر اور صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت، کہ اگر ان دونوں سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ 3 چیزوں میں کسی سے تقیہ نہیں کرتا ہوں۔ نمبر 1 مسکرات کے نہ پینے میں، چونکہ بعض فقہاء نبیذ کو جائز سمجھتے تھے۔ نمبر 2 جوتوں پر مسح والے مسئلے میں۔ نمبر 3 حج تمتع میں۔